اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ احکام شریعت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، احکام حکم کی جمع ہے، اور حکم شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کو کہتے ہیں جو مکلفین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خطاب مینس کلام، اور مکلف کہتے ہیں عاقل بالغ کو۔ تو عاقل بالغ مسلمان کی طرف جو اللہ تعالیٰ کا کلام متوجہ ہوتا ہے، اور کس طرح متوجہ ہوتا ہے، یعنی اس کلام میں یہ موجود ہوتا ہے یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو۔ جس کے کرنے کا حکم ہے وہ امر کہلاتا ہے، جس سے منع کیا گیا اس کو نہی کہتے ہیں، اور ان کی جمع اوامر اور نواہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا اللہ کا کلام جو اوامر اور نواہی پر مشتمل ہو، ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ نے خطاب گویا کہ فرمایا، اسے حکم کہتے ہیں، اور اس کی جمع احکام ہے۔ اور شریعت اس تھیوری کا نام ہے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آئے۔ وہ قرآن کی جسے تھیوری ہے اسے بھی شریعت کہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ بھی شریعت ہے، صحابہ کرام کے وہ اقوال و افعال جو قرآن و حدیث کی توضیح تشریح کے اندر کے لیے استعمال ہوں گے وہ سب شریعت میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ قیامت تک کے وہ علماء کرام جو مجتہدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، جن کو اولی الامر منکم کہتے ہیں، وہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرورت زمانہ کے اعتبار سے، حالات زمانہ کے اعتبار سے کوئی حکم بیان کریں گے، اسے بھی شریعت کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان لوگوں کا حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور حکم والے سے مراد ایک یہی تفسیر ہے کہ اس سے مراد وہ علماء مفتیان کرام ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں شرعی احکام بتاتے ہیں۔ جب یہ اللہ کا حکم ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ جب اولی الامر منکم کوئی حکم بیان فرمائیں گے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا ہی حکم بن جائے گا، اور یہ عین شریعت ہوگا، بشرطے کہ وہ صحیح العقیدہ ہوں، صحیح علم والے ہوں، اور اتباع نفس نہ کرتے ہوں۔ یہ تمام قیودات تو اپنے مقام پر ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ نے اطیعوا اللہ فرمایا، قرآن کی طرف اشارہ ہے، اطیعوا الرسول حدیث کی طرف اشارہ ہے، پھر جب اولی الامر منکم فرمایا تو اس سے واضح اشارہ ہوا کہ ہر چیز کا ثبوت آپ کو قرآن و حدیث سے مل جائے ضروری نہیں ہے۔ تغیر زمانہ کے اعتبار سے نئے نئے مسائل آتے رہیں گے، پرانے بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے جن میں تبدیلی کی گنجائش ہے۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی، وہ آ کے نماز پڑھتی تھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے ماحول کو دیکھ کر منع فرما دیا، اور جب عورتوں نے جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فریاد کی تو آپ نے یہی فرمایا کہ اگر میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں جلوہ افروز ہوتے، یعنی ظاہری اعتبار سے، اور عورتوں جس طرح عورتیں زینت کر کے باہر نکل رہی ہیں آپ انہیں ملاحظہ کرتے تو آپ بھی انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ گویا کہ بظاہر قول نبی کی مخالفت سی نظر آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقتاً مزاج نبی کی موافقت ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک تغیر زمانہ ہوتا ہے، علماء حکم بیان فرماتے ہیں، جیسے بہنوں کے نقاب کا حکم پہلے نہیں تھا، لیکن تغیر زمانہ کے اعتبار سے علماء نے حکم دیا۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن، حدیث، صحابہ کرام کے اقوال و افعال جو قرآن و حدیث سے متعلق ہوتے ہیں، ایسے علماء کرام جب متفقون علیہ کوئی مسئلہ ہو، صحیح العقیدہ، صحیح علم والے علماء متفق ہو کر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی شریعت ہی کہلاتا ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ جس دعا کا ترجمہ معلوم نہ ہو وہ قبول نہیں ہوتی، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں، بالکل کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ جب دعا کر رہے ہیں تو آپ کو وہ دعا نہیں سمجھنی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب وسیع علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، تو کیا وہ ترجمہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا یہ دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو وسیع علم رکھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بہتر یہ ہوتا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ جب دعا کریں تو کچھ اثرات آپ کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، ان کے وہ ترجمے کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ جیسے آپ آئینہ دیکھ کر کہیں اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت کر دے۔ اب آپ کو ترجمہ آتا نہیں ہے تو اس کا کیا اثر آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ خود جب آدمی اس طرح کی دعا کرے تو ایک دفعہ تو سوچتا ہے نا کہ یار اخلاق میرے اتنے برے ہیں، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں آئینہ دیکھ کر تو اچھا کر لوں، اس سے یہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے ترجمہ ضروری نہیں،
تو لہٰذا اگر کوئی منقول دعائیں ہیں نبی کریم کی طرف سے، صحابہ کرام یا اولیاء اعظام کی طرف سے بعض دعائیں ہوتی ہیں، اگر مستند ذرائع سے ہوں تو پھر آپ دعا کر رہے ہیں اور اس کا ترجمہ نہیں آ رہا، تب بھی قبولیت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ چاہے تو بالکل قبول فرمائے گا، چاہے تو رد فرمائے۔ تو یہ تو اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے خیر قبول اور رد، تو کہ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تب بھی کیا ضروری ہے کہ اللہ قبول فرما لے گا؟ اس کی مرضی ہے، قبول کرے رد کرے۔ لیکن اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو اس سے قبولیت یا عدم قبولیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب۔ استجب کا مطلب اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ تو جب کوئی دعا کر رہا ہو تو جیسے امام صاحب دعا کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں آمین، تو ہم اصل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب نے جو دعا کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ دعا کے شروع اور آخر میں کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھیں، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں بعض روایات میں ایسا ہے کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود نہ پڑھا جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر دعا کے لیے تو نہیں ہوگا، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار ایسی دعائیں ثابت ہیں جن کے آخر درود پاک نہیں پڑھا گیا۔ صحابہ کرام کی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جن میں اور ان کے جو بیان کیا کسی نے تو یہ ثابت نہیں ہے کہ اہتمام کیا گیا ہو باقاعدہ شروع اور آخر کا، لیکن چونکہ بعض روایات موجود ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ تو جیسے کوئی بھی درود پاک شروع میں پڑھ لیں، پھر دعا مانگیں، پھر آخر میں درود پاک پڑھ لیں، تو اس دعا کے مقبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے پڑھی جاتی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ علم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا لغوی معنی تو ہے ما بہل انکشاف، کہ علم ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے انکشاف ہوتا ہے۔ انکشاف معنی کھلنا، یعنی چیزوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے جو پہلے مجمل تھیں، مبہم سی تھیں، وہ پوشیدہ تھیں، جب آپ علم سیکھتے ہیں تو وہ کھل جاتی ہیں اور چیزوں کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ صورت الحاصلۃ عند العقل، کہ علم ایک ایسی صورت کا نام ہے جو عقل کے نزدیک حاصل ہوتی ہے، یعنی جو آپ کے دماغ میں گیا اور محفوظ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں علم۔ بعض نے صرف حاصل کرنے کو علم کہا ہے، چاہے پھر ذہن میں جا کے محو ہو جائے، اور ایک تعریف یہ ہے کہ ذہن میں جا کے جو چیز موجود ہے اس کو علم کہا جائے گا۔ اور میں اس تعریف کو زیادہ پسند کرتا ہوں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے، کیونکہ اگر ہم سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، آپ کوئی ہم سے پوچھے، بچے پوچھ رہے ہیں، کوئی پڑوسی پوچھ رہا ہے، کسی جگہ ہم گیدرنگ میں بیٹھے ہیں سوال کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں سنا تو تھا نکل گیا ذہن سے، تو پھر اس کا مطلب علم تو گیا، اگرچہ وہ آپ کی میموری میں کہیں موجود ہے لیکن آپ کا دماغ اسے حاضر کرنے پر قادر نہیں ہے، تو بس سمجھے کہ علم حاصل ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے ضروری علم کو نہ صرف یہاں محفوظ کرنا ہے بلکہ بار بار ریپیٹ کرنا ہے تاکہ وہ مستحضر رہے، حاضر رہے، جب آپ چاہیں فوراً ذہن کے اندر مسئلہ آ جائے۔ جتنا آپ نے پڑھا اور سنا اس کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ حافظہ سب کا اتنا قوی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو پڑھتے پڑھاتے ہیں، رات دن ہمارا کام یہ ہے، تو بہت سی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو کر ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں، لیکن ہر ایک کا اتنا مشغولیت نہیں ہوتی۔ تو تھوڑا سا میں گزارش کرتا ہوں خصوصاً ہماری بہنوں سے کہ آپ گھر میں اس مشغولیت کو بڑھائیں، کوئی درس رکھیں، اس میں چھوٹا موٹا کوئی چاہے پروگرام دکھا دیا کریں، چاہے آپ مسائل بیان کر لیں۔ اسی طریقے سے میری کتاب قرب الہی ہے، اس کا درس بیسٹ ہے، اس میں احکام بھی ہیں، حدیثیں ہیں، قرآن ہے، تفسیر ہے، شرح ہے، نصیحت ہے، تربیت ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح جب کرتے ہیں تو پھر علم ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ ایک بھائی ہمارے کال منتظر ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن بولیں بہن۔ جی میں یہ پوچھنا تھا، بڑی عید پر نا میری اور میرے شوہر کا نا جھگڑا ہوا تھا، تو جھگڑا زیادہ ہو گیا تھا۔ بس مختصر بتائیں بہن، انہوں نے کیا کہا تھا، ہاں جملہ جی، بتائیے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نا، میں نے کہا تھا میں نے رہنا نہیں ہے، میں نے چلی جانا ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ چلی جاؤ، میری طرف سے نا تم فارغ ہو، تمہارا میرا تعلق ختم ہے۔ میری امی آئی ہوئی تھی تو انہیں کہہ رہے تھے کہ اب نا اس کو میں نے رکھنا نہیں ہے، اس کو لے جائیں، تو نہ وہ مجھے لے کے گئی۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں بہن، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ بہن کا لے لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میری بہن کویسچن کر رہی ہیں، پریشان بھی ہوں گی، تو میں ایسی تمام بہنوں کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں قلب میں، لیکن ایک بھائی کی حیثیت سے میں ضروری سمجھاتا ہوں کہ میری سگی بہن یا بیٹی ہوتی تو پھر میں یہی سمجھاتا کہ ایسا ماحول کیوں کریٹ کیا کہ شوہر کو یہاں تک جملے کہنے کی ضرورت پیش آئی۔ نہ تو شوہر معصوم ہوتا ہے، نہ ہماری بہنیں معصوم ہوتی ہیں، بہت سے قصور شوہر کے ہوتے ہیں، بہت سے عورتوں کے ہوتے ہیں، یہ ایسا رویہ اختیار کرتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو منہ میں گویا کہ ہاتھ ڈال کے الفاظ باہر نکال لیتی ہیں کہ دو مجھے طلاق نہیں رہنا، اور جب وہ دے دیتا ہے تو ایک بہن کہنے لگی میں نے شوہر سے کہا طلاق دو، اس نے طلاقیں دے دی تینوں، کہتے ہیں بے ہوش ہو کے گر گئی۔
تو بھئی کیوں بے ہوش ہو گئیں جب اتنی آپ جرت مند بن رہی تھیں؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ شاید یہ شوہر اس طرح دب جائے گا، طلاق نہیں دے گا، تو ہمیں ایک غلبے کا سا احساس پیدا ہوگا، جس سے فاتح ہونے کا احساس، فتح کا احساس، اس سے نفس کو ایک خوشی سے حاصل ہوتی ہے، ایک اعتماد حاصل ہوتا ہے، دوسرے پہ غالب آنے کا ایک یقین سا حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کام خراب کتنا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آئندہ احتیاط کریں، جھگڑے وگڑے نہ کریں، پیار محبت سے رہیں، مثالی گھر بنائیں۔ تو شوہر نے اگر یہ کہا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، یہ باب طلاق میں ہمارے نزدیک صریح ہے۔ صریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے اس نے طلاق کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، اس سے طلاق واقع ہوگی، جیسے لفظ طلاق، جبکہ اس کو طلاق کے علاوہ کوئی اور قرینہ موجود نہ ہو اس کے مفہوم سے۔ مثال کے طور پہ شوہر نے بیوی کہہ رہی تھی میں ماسی رکھ دو، بہت تکلیف ہوتی ہے، اس نے ماسی رکھ کے کہا بس اب تو تم فارغ ہو نا، یہ تو ایک دیکھیں ایک قرینہ بن گیا، پورا ایک سینیریو آپ دیکھیں، سیاق و سباق دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فراغت سے طلاق نہیں۔ لیکن جب جھگڑے میں ہو رہا ہو، یا میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی دوست سے کہے یا تمہاری بیوی کا کیا ہوا، تمہارے جھگڑے چل رہے تھے، اس نے کہا میں نے فارغ کر دیا، کیا ذہن میں آئے گا؟ طلاق ہی ذہن میں آئے گا، لہٰذا اس سے تو طلاق واقع ہو گئی۔ دوسرا جو کہا کہ تیرا میرا تعلق ختم، اس میں شوہر سے پوچھا جائے گا اگر طلاق کی نیت سے کہا تھا تو یہ طلاق واقع ہوگی، اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں، قسم کھانی ہوگی کہ میرا اس سے طلاق کا ارادہ نہیں تھا اس لفظ سے، تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ دوسرے لفظ کے لیے قسم کھا لیتے ہیں تو ایک طلاق تو بہرحال واقع ہوگی، اور اگر ابھی حیض نہیں گزرا ہے یا 3 حیض نہیں گزرے ہیں، گویا کہ فارغ سے ایک دم عدت شروع ہو گئی، اور اگر 3 حیض نہیں گزرے تو آپ دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں بغیر جدید نکاح کے، شوہر بس یہ کہے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، ساتھ رہ لیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہوتی ہے کہ پہلے ایک یا دو طلاقیں نہ ہوئی ہوں، کیونکہ یہ مل کر تو 3 ہو جائیں گی۔ اگر ابھی پہلی ہے یا پہلے ایک دی تھی یہ دوسری ہے، تو پھر یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ رجوع کر لیں اور ساتھ رہیں۔ اور اگر فرض کر لیں کہ اس کے بعد 3 حیض گزر گئے تھے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ رجوع کیسے کرنا چاہیے، تو پھر 3 طلاق عدت گزرنے کے بعد 3 حیض کے بعد پھر جدید نکاح ہی کرنا ہوگا نئے مہر کے ساتھ، پھر آپ ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن دونوں کی شرط یہ ہے کہ پہلے 3 طلاقیں کمپلیٹ نہ ہوئی ہوں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، جی میرا کوشچن یہ ہے کہ بینک میں جو رقم لکی ہوئی ہوتی ہے اس کو نکلوانے کے لیے ہمیں صرف 50,000 کی پرمیشن ہوتی ہے، ایک دن میں صرف ہم 50,000 نکلوا سکتے ہیں۔ اگر 1 لاکھ نکلوائیں تو اس پہ 600 ٹیکس ہوتا ہے۔ تو ایک کسی نے مجھ سے 1 لاکھ کیش ادھار لیا تو 600 پہ ٹیکس میں نے دیا، تو اس بندے نے کہا کہ میں 600 ٹیکس بھی دوں گا اور یہ 1 لاکھ روپے واپس کروں گا، تو کیا وہ 600 روپے میرے لیے جائز ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کوئی کوئسچن آپ کا؟ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ سر میسج آئے گا یا پھر یہ ٹی وی پہ سننا پڑے گا؟ نہیں یہ ٹی وی پر سنیں آپ، اگر نکل بھی جائے آپ کا تو یہ یوٹیوب پہ ڈلے گا، اب آپ آن ایئر ہیں، لوگ بھی آپ کی آواز سنیں گے۔ فرمائیں، کوئسچن کریں۔ بس یہ سوال تھا، ایک بچی کی 2 سال پہلے شادی کی تھی، جی اب 1.5 سال وہ سسرال میں رہی اپنے سسرال کے گھر خاوند کے ساتھ، اب 6 ماہ سے وہ والدین کے گھر میں آئی ہوئی تھی، تو وہ 4 ماہ پہلے اس نے کالج میں والدین کے ساتھ ہی شہر تھا وہاں ہاسٹل میں داخلہ لیا، اپنے بہن کے ساتھ رہنے لگی، اب اس کو طلاق ہوئی ہے تو اس کی عدت کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں۔ یہ بہن نے فرمایا کہ اگر ہم 50,000 سے زیادہ بینک سے نکلواتے ہیں تو اس پہ 6% ٹیکس ہوتا ہے، نان فائلر ہوں گے تبھی یہ ہو رہا ہے۔ تو اب اگر میں کسی کو 1 لاکھ ادھار دیتی ہوں تو لازم بات ہے کہ مجھے بینک میں ٹیکس دینا ہوگا۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے 1 لاکھ دے دیں اور جو ٹیکس آپ کا کٹے گا وہ بھی میں اس کو پے کر دوں گا، تو کیا یہ قرض کے اوپر نفع لینا تو شمار نہیں ہوگا؟ تو جی یہ نہیں ہوگا، میری نظر میں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ قرض کے اوپر نفع نہیں لے رہی بلکہ آپ کے الگ 6% وہاں کٹ رہے ہیں، تو آپ نے یہ گویا کہ یہ فرمایا کہ میں اگر نکالتی ہوں تو یہ 6% آپ کے ذمے ہے، اور کیونکہ آپ کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے، اور پھر یہ لیکن اس میں محتاط ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک محتاط مسئلہ اس میں یوں کر سکتے ہیں آپ کہ 1 لاکھ تو آپ ویسے ہی دیں، کوئی اس میں کٹوتی وٹوتی نہ کریں، اور ساتھ میں ایک پین ان کو دے دیں، بیچ دیں، جتنا 6% بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، 1 لاکھ کا جتنا بھی 6% بن رہا ہے
وہ آپ اتنے کا ایک پین ان کو بیچ دیں. اب فائدہ ہوگا کہ 1 لاکھ تو وہ قرضے کا دیں گے اور جو 6% ہے 6,000 کتنا بھی ہے وہ اس پین کی قیمت کے طور پر دیں گے. تو بالکل یہ طیب اور حلال اور ہر قسم کے اعتراضات سے پاک ہو جائے گا. ویسے ہماری نظر میں تو کیونکہ آپ یہ اس پہ نفع لینا مقصود نہیں ہے، کیونکہ آپ کا نقصان ہے، وہ نقصان وہ اس کو آپ کی اس کی وجہ سے چونکہ ہو رہا ہے اور وہ اس کو دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ نفع میں نہیں آتا. ویسے تو جس نفع کو شریعت منع کر رہی ہے، لیکن یہ محتاط طریقہ اختیار کر لیں آپ کے حق میں بہت ہی بہتر ہے. ایک انہوں نے بھائی نے کہا کہ وہ بچی جو تھی وہ ابھی 2 سال ہوئے ہیں شادی کو، 1.5 سال سسرال میں رہی اور پھر 6 مہینے سے یہاں پر تھی. یہاں پر پھر اس کو کالج کے ہاسٹل میں بھی داخل کروا دیا، اب طلاق ہو گئی. عدت کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو میں اسٹریٹ فارورڈ یہی اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ بہرحال ان کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر پر آنا ہوگا اور عدت گزارنی ہوگی جو 3 حیض ہے. ہاں اگر وہ پیگننٹ ہیں تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا ان کی عدت چلتی رہے گی، اور اگر نہیں ہے پیگننٹ، حیض آتا ہے باقاعدہ تو 3 حیض تک. وہ 3 حیض چاہے 3 مہینے میں ختم ہوں یا 3 سال کے اندر ختم ہو، جیسے بعض کا حیض بند ہو جاتا ہے، انہیں وہاں پر آ کے عدت گزارنی ہوگی. فوراً سے پیشتر آ کر عدت گزاریں. اور ضمنی جو میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ 2 سال میں طلاق کی کیا صورت ہو سکتی ہے، تو اس میں بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک شاید یہ بھی ہو کہ ماں باپ پہلے بچوں کی شادی کرتے ہوئے ان کی رائے معلوم نہیں کرتے ہیں، بے جوڑ سی شادیاں ہو جاتی ہیں. اگرچہ ماں باپ کوئی میرا حسن زن یہی ہے اپنے بچوں کے لیے خراب فیصلہ نہیں کرتا، لیکن ہر فیصلہ بچوں کے حق میں بہتر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو بے جوڑ سی شادیاں ہوتی ہیں، لڑکی بیزار ہوتی ہے، شوہر کے قریب نہیں رہتی، پھر یہی مسائل ہوتے ہیں اور وہ میں کے آگے 1.5 سال میں، یعنی وہاں 1.5 سال وہاں رہی اور پھر یہاں پر آ گئی. اتنا تھوڑا مختصر ساتھ کیسے ہو گیا؟ دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی اچھی جگہ ہی ہوتا ہے، لڑکی بھی راضی ہوتی ہے، پھر وہی ہمارے گھروں کے اندر چونکہ شریعت کا تو داخلہ بالکل منع ہے، ہمارے گھر میں نہ تفسیر پڑھی جاتی ہے نہ حدیثیں شرح کے ساتھ، بلکہ بہت سارے میرے ایسے بھائی بہن ہوں گے جو اعتراف کریں گے کہ آج تک ان کے گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم کی مستدرک وغیرہ کوئی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی شرح کبھی پڑھی ہے، نہ شریعت کو باقاعدہ گھر میں نافذ کیا ہے. والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں، دادا جان نے کیا کہا، پھپھا نے کیا کہا، ہمارے بڑے کیا کہتے تھے، کیا رسم و رواج ہے، وہ سب گھر میں چل رہا ہے. ایک شریعت ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. ہر فریق کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ شرعی لحاظ سے میں غلط ہوں یا سامنے والا غلط ہے. اگر میں غلط ہوں تو چلے میں سرنڈر کرتا ہوں، اگر سامنے والا غلط ہے تو اس کو غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے. پھر عفو و درگزر بھی شریعت سکھاتی ہے، گھر بنانا سکھاتی ہے. وہ چیزیں نہیں ہوتی، اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں تو یہ پھر تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں. بہرحال ہم تو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، سمجھاتے رہیں گے. اپنے گھر میں شریعت کو داخل کریں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ فرض علوم سیکھیں اور دیگر دروس وغیرہ گھر کے اندر کریں، درس رکھیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں میری کتاب قرب الہی لیں، بیسٹ بک ہے، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں، بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ. 60% آپ کی تربیت کا کام تو یہ کتاب کر دے گی. اتنا زبردست، کیونکہ قرآن و حدیث ہے اور قرآن و حدیث کی بڑی برکت ہے. میں چاہتا ہوں لوگ قرآن و حدیث کے قریب آئیں، تو ضرور آپ ایسے کریں. کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میرا سوال آج یہ ہے کہ دوران نماز اگر کھلی کر لیتا ہے بندہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ تو کیا نماز رہے گی یا نماز ختم ہو جائے گی؟ جی بتاتا ہوں. اور کیونکہ ہمارے امام صاحب فرما رہے تھے 3 دفعہ کرنے سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب السلام علیکم. میں آپ وعلیکم کو السلام. پچھلے 20 سال سے فالو کر رہا ہوں. اچھا جی. میرے 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور بڑی جی. مشکل سے میرے 3 ہفتے کے بعد کال لگی ہے. اچھا جلدی سے کر لیں میرا سوال. پہلا کوشچن یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2416، میں نے پڑھا اس کو اچھی طرح سے، کہ کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھانا. میرا ایک دوست تھا، انگلینڈ میں ہوتا ہے، میں نے اس سے 2 لاکھ روپیہ لیا ہوا تھا اور میں نے ہماری کچھ زمین بکی تو میں نے 2-3 لوگوں سے اس طرح لیے اسے مکان بنانے کے لیے. وہ میں نے 2 لاکھ علیحدہ سے رکھے، 1-1 لاکھ کر کے 2-3 جگہ پہ رکھا. اچھا دراز میں نے لاک کر دیا. وہ جب صبح میرے پاس آیا میں نے اس کو وہ غلطی سے 1 لاکھ دے دیا، جو کہ مجھے بعد میں پتا چلا. اس نے مجھے 3 دن، اس کو میں نے کہا بار بار گن لو علی بھائی، گن لو گن لو. اس نے کہا سر ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ مطلب اس طرح کے ہیں. اچھا تو وہ 3-4 بس دن کے بعد مختصر رکھیں، دیکھیں بہت لمبا ہو رہا ہے، مختصر رکھیں، بالکل شارٹ کر دیں اس سر. کو. تو سر وہ ہے کہ میں نے اس کو کہا خدا کی قسم میں نے آپ کو 2 لاکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا لیکن میں نے گھر میں آ کے دیکھا
تو وہ میں سمجھ گیا آپ نے غلطی سے جھوٹی قسم کھا لی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کو میں نے پھر 1 لاکھ روپیہ دے دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سیکنڈ کویسچن جی سیکنڈ کریں، شاید لائن کٹ گئی، بڑی معذرت۔ دیکھیں پہلے یہ جو ہے کہ دوران نماز 2 یا 3 دفعہ کھجلی کر لی تو اس سے نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ حدیثوں وغیرہ میں کہیں ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ فقہا کا اپنا ایک اجتہاد ہے، اور وہ اجتہاد معمولی نہیں ہوتا ہے، میں معمولی کہنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، اولی الامر منکم کی ابھی میں نے تشریحات آپ کو بیان کی۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ نماز میں کوئی بھی ایسا فعل کرنا، کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ اگر کوئی دور سے اس نمازی کو دیکھے تو یقین کر لے کہ نماز میں نہیں، اسے کہتے ہیں عمل کثیر، بڑا عمل، اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے میں موبائل جیب سے نکالوں دوران نماز، نکال کے دونوں ہاتھوں سے اس کو کر کے پھر جیب میں رکھوں، اب جب تک میں دونوں ہاتھوں سے کر رہا ہوں کوئی بھی دیکھے گا کہ یہ نماز میں نہیں، اسے عمل کثیر کہتے ہیں جو نماز کے فساد کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر میں کوئی نماز میں ایسی حرکت کروں جو نماز کی اصلاح وغیرہ کی نہیں ہے، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ یقین نہ کرے کہ نماز میں نہیں، بلکہ شبہ شاید ہو شاید نہیں، جیسے ہاتھ یوں نکالا موبائل، ایک ہاتھ سے بند کر رہے ہوتے ہیں، بعد وقت رنگ ٹون بن جاتی ہے، بند کر کے اسے رکھ لیا، اب دور سے دیکھنے والا شبہ میں رہے گا نماز میں ہے کہ نہیں، اسے عمل قلیل کہتے ہیں، اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر اس صحیح ضرورت کے تحت ہے تو مکروہ بھی نہیں ہوگی، ورنہ تھوڑی سی کراہت پیدا ہوتی ہے۔ یہ آپ بات سمجھ گئے۔ اب فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر ایک رکن میں جیسے قیام ہے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر کوئی کھجا لیتا ہے یا 3 دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو یہ عمل کثیر بن جاتا ہے، اور جب عمل کثیر ہوگا تو نماز فاسد ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے مطلب ہم اس پر فتویٰ دینا پسند نہیں کرتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں کالج کے، اسکول کے، آپ ان کو دیکھیں ایک ایک رکن میں 10 بار ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ادب نہ سکھائیں، ان کو ادب سکھایا جائے گا۔ میں نے امام حضرات کو دیکھا ہے وہ 3 4 بار ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، خصوصاً جب تراویح پڑھا رہا ہو، حافظ شروع کی تراویح 1.25 سپارہ پڑھنا ہوتا ہے، اور ایک ایک رکعت کے اندر لمبا سپارہ ہوتا ہے، بیچارے کو کھجلی ہو، تھوڑا سا اس نے کھجا لیا، پھر پڑھتا رہا، پھر تھوڑا سا کھجا لیا، پھر پڑھتا رہا، پھر کھجا لیا، تو کون اس کو دیکھ کے یہ کہے گا یہ عمل کثیر ہے؟ تو لہٰذا فقہا نے ضرور لکھا ہے، اور بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ لکھا کہ جب ہم اس پہ فساد کا حکم دیں گے تو لوگ ڈریں گے اور بڑے ادب سے نماز پڑھیں گے۔ لیکن اب ماحول بدل گیا ہے، اب جو ہیں وہ لوگ بہت ہی زیادہ اس میں انوالو ہو گئے ہیں، مطلب بچے بال یوں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس پہ مسلسل نمازوں کے فساد کا حکم دیں صرف ایک ذاتی رائے کی وجہ سے تو نقصان کا بہت اندیشہ ہے، اور ہزاروں مسلمانوں کو گناہگار قرار دینا لازم آئے گا۔ اور یہ فقہا کی عادت کریمہ جاری و ساری ہے کہ جب وہ ایک اجتہاداً کوئی حکم بیان فرماتے ہیں اور اس کے خلاف بہت زیادہ معاشرے میں مطلب اس کے خلاف عام ہو جاتا ہے تو وہ اپنی رائے کو واپس لے کے نرمی پیدا کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بعینی بہار شریعت میں بالکل لکھا ہے، اور میں خود اس پر عامل ہوں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں بڑی احتیاط سے نماز پڑھنی چاہیے، نہیں کھجانا چاہیے، لیکن کیا اس پر فساد نماز کا حکم ہوگا؟ یہ مطلب یہ آج کل اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے، تو مسئلہ یہ بیان کریں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے کئی دفعہ ہاتھ اٹھا لیا تھا تو کیا میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس کو مایوس کرنے کے بجائے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے، یہ میں ایسی کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آئندہ احتیاط کریں۔ تو اس قسم کے مسائل میں جو اجتہاداً بیان کیے گئے، اور اس کی اصل وہی ہے کہ کیا عمل کثیر بنتا ہے یا نہیں، اور عمل کثیر کی آپ تعریف دیکھ لیں، اس کی روشنی میں تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے لوگوں کو، اگر ادب سکھائیں، ماحول بنائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت دیں، تاکہ ایک آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اتنا خوف ہو، ایسا اس کا دل حاضر ہو کہ حرکتیں نہ کرے۔ لیکن اگر ہم تمام کوئی لوازمات نہ کریں، کوئی اہتمام نہ کریں، اس کو ان کو پروٹیکشن نہ بتائیں، ان کو ہم احتیاط نہ بتائیں، ہم ان کو اللہ کی معرفت نہ دیں، اور صرف یہ حکم بیان کر دیں، تو یہ عمل کثیر کیسے بنے گا 3 دفعہ کھجانے سے؟ یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے۔ اتنی تفصیل میں نے اس لیے بیان کر دی، تو بہرحال احتیاط کریں، ادب کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن ہم اس پر فساد کا حکم ہر ایک کے لیے نہیں دیں گے۔ ایک مختصر سا بریک ہوگا، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ میں نے تو اس کو ادھار لوٹانے لگا، تو مجھے گمان تھا کہ یہ 2 لاکھ ہیں، لیکن 1 لاکھ دے دیے۔ اسے گننے کو کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے پھر قسم کھا لی کہ یہ میں نے وہ بعد میں اس نے جب گنا تو 1 لاکھ، تو میں نے قسم کھائی کہ نہیں 2 لاکھ دیے تھے، بعد میں منکشف ہو گیا۔ تو یہ جو نادانستہ طور پہ جھوٹی قسم نکل گئی، اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا۔
تو لغو قسمیں میں ایک قسم یہ بھی بیان کی ہے کہ ایک آدمی کوئی ماضی کے بارے میں خود کو سچا سمجھ کے قسم کھائے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ حقیقت حال تو اس کے خلاف تھی، تو چونکہ قصد و ارادہ جھوٹ بولنے کا نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی آخرت میں۔ جیسے آپ کا کیس، یا یوں کر لیں کہ آپ بچہ جیسے گھر سے باہر نکلا تو اندر والد صاحب تھے، کسی نے پوچھا والد صاحب کہاں ہیں، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم گھر میں ہیں، لیکن والد صاحب اس سے پہلے پچھلے دروازے سے باہر چلے گئے تھے، تو یہ تو اپنی دانش میں سچ کہہ رہا ہے، جا کر دیکھا تو والد صاحب نہیں ہیں، تو بظاہر تو اس خبر کا جھوٹ ہونا ثابت ہوا، لیکن اس پہ گرفت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک شخص نے اپنے آپ کو سچا سمجھ کر اور سچ ہی بولا، لیکن وہ نکل آیا جھوٹ، تو اس لیے آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مطلب آپ کی انشاءاللہ آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیشہ پہلے یہ چیزیں دیکھ لیا کریں تو بہتر ہوتا ہے۔ اگر لاکھ دوست نے کہا تھا ٹھیک ہے سامنے گنوائیں، یہ بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں اور یہی دوستیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، یہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات۔ ایک تو ہم لکھت پڑھت کبھی بھی نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں سامنے والا برا مان جائے گا، بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ ایک منٹ کے لیے مروت کو سائیڈ میں رکھ کر جب بھی آپ ادھار دیں یا ادھار لیں، ایک ریٹن مطلب کم از کم چلیں اسٹامپ پیپر نہیں تو کسی کاغذ پہ لکھ کر اس کو دیں، سائن وائن کر لیں، اس پہ اگر گواہ بنا لے بہت اچھا ہے، ورنہ کم از کم یہ لکھت پڑھت ہونی چاہیے، ورنہ بعد میں مسائل ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ قرضہ لے لیا اور پھر انتقال ہو گیا اور گھر والوں کو بتایا ہی نہیں کہ میں نے قرضہ لیا، اور وہ شخص کی رسائی نہیں ہوتی بعض اوقات، وہ والد صاحب مقروض چلے گئے، اور اگر قرض دار مقروض فوت ہو اس کی روح جنت میں نہیں جا سکتی۔ سرکار نے فرمایا کہ مرنے کے بعد شہید سیدھا جنت میں جاتا ہے، یعنی اس کی روح جنت میں جاتی ہے سوائے اس کے کہ جس پر قرض ہو۔ تو یہ جب شہید کے لیے معاملہ تو آپ بتائیں عام آدمی کے لیے کتنا ہوگا، اس لیے احتیاط کیا کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض ملکوں کے لوگ مغرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بعض دوسرے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ جیسے فرض کر لیں کہ زمین ہے، اس کی سطح ہے، اس کے اوپر کعبۃ اللہ ہے، کچھ کعبہ کے یہاں رہتے ہیں، کچھ اس طرف رہتے ہیں، کچھ اس طرف، کچھ اس طرف، تو لازم بات ہے کہ چاروں جو ہیں آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اس طرف، یہ اس طرف، یہ اس طرف، تو اس وجہ سے بعض اوقات رخ ایسا ہوتا ہے کسی کا اپنا علاقائی کہ جب وہ کعبۃ اللہ کی سمت کا تعین کرتے ہیں تو کسی کا شمال کی یعنی مشرق کی طرف ہوتا ہے، کسی کا مغرب کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی اخبار کی بکلیٹ پر غیر مسلمین جس کی پوجا کرتے ہیں اس کی فوٹو ہو اور اس پہ کوئی منتر وغیرہ بھی لکھا ہو جو کفریہ کلمات پر فرض کر لیں مشتمل ہے، تو ایسے بکلیٹ کے اندر اپنی شاپ یا بزنس کا ایڈ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی مذہبی علامت ہو، کوئی مذہبی شعار ہو، مذہبی تعلق ہو، ایک مسلمان کو حتی الامکان اس سے ذرا علیحدہ رہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ علیحدہ ہوں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں بھی ایک فاصلہ رکھیں گی۔ میں کسی مذہب کو حقیر کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو کے ساتھ آپ حقارت کا سلوک نہ کریں، پیار اور محبت کا سلوک کریں، اچھا رویہ رکھیں تاکہ اسلام اور مسلمان کی محبت اس کے قلب میں پیدا ہو۔ مذہب اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اتنی اٹیچمنٹ اور اتنی آزادانہ اٹیچمنٹ کہ پھر عقائد باطلہ کی کراہت بھی دل سے نکل جائے، بلکہ باقاعدہ آدمی اس کو اختیار کرے، بلکہ آنے والی نسلیں جس طرح ہم سے ہمارے دین سے دور ہیں، قرآن گھر میں ہیں، حدیث ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن جس طرح نوجوان نسل ینگسٹرز ہمارے دین سے دور ہیں، ان کے بارے میں بہت زبردست خطرہ ہے کہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یوں ذہن میں آ جائے کہ اپنے اسلام میں اتنا نہیں، یہ بہتر ہے، تو وہ گئے کام سے، اس لیے جتنا دور رہیں بہتر ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ دور رہنے میں کاروباری نقصان ہے اور یہاں پر ایڈ وغیرہ دینے میں آپ کو اچھا فائدہ ہوتا ہے اور مسلمان کا زیادہ فائدہ ہے، تو پھر اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں کہ اوپر کس چیز کی تصویر ہے، کیا لکھا ہوا ہے، آپ تو ایک ایڈ دے رہے ہیں بالکل۔ اب جس فرض کر لیں کہ اگر میں ایک ایسے کنٹری کے اندر رہتا ہوں جہاں پر ہر طرف ایسے افراد ہیں، تو کیا میں اس کنٹری سے مائگریشن مجھ پہ واجب ہو جائے گی؟ کیوں رہ رہا ہوں پھر میں اس میں؟ جب رہ رہا ہوں تو پھر یہ ایڈ دینا کیوں منع ہو جائے گا؟ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں یا آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ویورز بہت زیادہ ہیں، ریڈرز بہت زیادہ ہیں اور وہاں پہ میں ایڈ دوں گا تو بہت اچھا فائدہ ہوگا، تو پھر بالکل آپ کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر دوسرے ذرائع سورسز آپ کے پاس مارکیٹنگ کے ہیں تو پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ ان سورسز کو اختیار کریں، پھر بچیں اس سے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی یا دعا مانگ رہا ہو، اس دوران اگر بولنا پڑ جائے تو کیا کریں؟ دیکھیں بالکل آپ اس کو اگر واقعی ضروری بولنا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، جیسے والدہ نے آواز دے لی، اب یہ کوئی ہے کہ آپ قرآن پڑھتے رہیں، امی آواز دے رہی ہیں
اور آپ ان کی سنیں نہیں. بہن کی قرآن پاک پڑھ رہی ہے، شوہر آواز دے رہا ہے تو جی میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں، نہیں، آپ وقتی طور پہ بند کر دیں، جواب دیں. اسی طرح ذکر کے اندر ہے، ایسی دعا کے اندر مختصر کر کے پہلے جواب دے دیں، پھر اگر آپ کے پاس ٹائم اور دعا مانگنا چاہ رہے ہیں تو جدید دعا مانگ لیں، دوبارہ شروع کر دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو ایک یہ پھر پوچھا تھا کسی نے کہ نماز کے بعد سب سے بہتر ذکر و دعا کون سی ہے؟ دیکھیں وہ ہے جس سے مطلب بہت ساری دعائیں منقول ہیں نبی کریم سے، وہ دعا کریں جس کی طرف آپ کا دل مائل ہو، خشوع و خضوع ہو. جیسے عربک میں منقول دعائیں برکت کے لیے پڑھیں، لیکن کوشش کریں اپنی مدر لینگویج میں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، اور دل حاضر ہو، بہت اچھا ہے. ویسے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا تھا، اے عکاشہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھنا، اس دعا کو نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اگر واحد ہے تو اعنی، اور جمع ہو تو اعنا، جیسے اجتماعی دعا ہو رہی ہوتی ہے، یہ دعا پڑھیں گے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مجھے مدد دے اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اور اپنے عبادت کے حسن پر، یعنی حسن عبادت مجھے عطا فرما. ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری جنس ہوتی ہیں، کل بھی ان کا کویسچن آیا تھا، کیا ان کی دعا سب سے زیادہ قبول ہے؟ بعض اوقات گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ وہاں آ جاتے ہیں، ڈھول وڑ بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور پھر پیسے مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا بڑی مقبول ہوتی ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے مقولے معروف کیے ہوتے ہیں. یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس قسم کی باتیں جن کا تعلق غیب سے ہے، اب دیکھیں نا کس کی دعا قبول ہوگی کس کی نہیں، تو غیب سے تعلق رکھتا ہے، ہم خود نہیں جان سکتے، یہ اللہ کے نبی بتائیں گے. تو جو غیبی امور ہوتے ہیں یہ خود اللہ بتائے گا یا اس کے بتائے سے رسول بتائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو علم دیتا ہے، پھر حکم دیتا ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان عام کریں. تو کیا ایسا کوئی قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ اپنے پاس سے کیسے نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ بلکہ یہ کار نبوت کے اندر مداخلت بیجا کا ارتکاب کہلائے گا، اور گویا کہ غیبی خبریں آپ اپنے پاس سے دے رہے ہیں. ایسا ہرگز نہ کیا کریں. میں نے کل بھی سمجھایا تھا کہ ان کے یہ شرعی احکام کے مکلف ہیں، بالکل جیسے ایک عام مسلمان ہوتا ہے، یہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں. ان کے لیے ناجائز امور کا ارتکاب بالکل جائز نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا. جہاں جائیں تو ہمارے مسلمان بھائی، خود میں نے دیکھا ہے، وہ ان کا ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. آخر یہ لوگ کہاں جائیں؟ اس لیے پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، بعض تو بھیک مانگنے پر، بعض گھر گھر جا کے مانگنے پر، بعض جو ہیں پھر وہ یہ ناچ گانوں کے معاملات کے اوپر. تو جو اس کا سبب بن رہا ہے آخرت میں اس کی بھی گرفت ہوگی، بہت شدید قسم کی. لیکن ان کے لیے میری گزارش یہی ہے کہ آپ شرعی احکام کے مکلف ہیں، آپ کو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. تو آپ اگر کوئی اور سورسز نہیں ہیں اور آپ کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تو آپ کے لیے بقدر ضرورت کسی سے کچھ طلب کرنا بالکل شرعاً جائز ہے. آج کل کے دور کے اعتبار سے بل، بجلی کے بل، کھانا پینا، دیگر چیزیں، اور یقینی سی بات ہے جو جاب نہیں کر رہا، کاروبار نہیں کر رہا، اس کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہے. ایسی صورت میں اگر جا کر کسی سے کچھ طلب کرتے ہیں ضرورت کے تحت جائز ہے، لیکن اس کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار نہ کریں. ڈھول ڈباشے کی ضرورت نہیں، جائیں دعا کریں ان سے، وہاں پر جا کے ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے طلب کریں اور لے آئیں پیسے، تو لوگ دے دیں گے. اور اگر کوئی کہتا نہیں ہمیں ناچ گانا دکھاؤ تو یہ مطالبہ بھی غلط ہے، اور پھر ان کی یہ غیر شرعی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن دعا کا معاملہ ایسا نہیں ہے. بعض لوگ بڑے یہ تو دعا کا کہا، بعض بد دعا کہتے ہیں ان کی بد دعا سے بچو، فوراً لگ جاتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر ہے تو لائیے پھر قرآن و حدیث سے ثابت کریں. اگر قرآن و حدیث کے ثبوت کے بغیر آپ اپنے پاس سے بناوی چیزوں کا کامل یقین کرنا شروع کر دیں تو پھر دین کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ایک اپنا بنائے گا، دوسرا اپنا بنائے گا، تیسرا اپنا بنائے گا. جب آپ نے اس کو قبول کر لیا تو ان 3 4 5 6 کو قبول کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ پھر اصل دین تو گیا. آپ ان امور کے اندر انہی کو سب کچھ سمجھ کے یہی اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ بیٹا گھر پہ اگر کوئی آ جائے، دروازہ بجائے یہ اس طرح کا کوئی فرد، تو اس کو کچھ نہ کہنا ان کی بد دعا قبول ہوتی ہے. آپ نے غیر شرعی چیز بچوں کے ذہن میں ڈال دی اور بچے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں نے پھر بیلنس کرنے کے لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا مذاق اڑائیں، ان کے غلط کریں، ایسا نہیں ہے. یہ بالکل شرعی احکام کے مکلف ہیں. بلکہ میں ایک گزارش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے کے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہاتھ اور پیر میں زینت کے لیے مہندی لگاتا ہے اور عورتوں کی مشابہت کرتا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکال دیا، فرمایا اس کو جلا وطن کر دو. مدینے سے باہر نکال دیا تھا. اس سے ذرا توجہ فرمائیے. ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیسہ، روپیہ یا نوٹ برکتی ہو؟
بعض لوگ کسی خاص جگہ سے ملے ہوئے نوٹوں کو خرچ نہیں کرتے، اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی بزرگ نے کوئی چیز دی، اس ادب کی وجہ سے کہ بزرگ کی طرف سے آئی ہے، ان کا ہاتھ مس ہوا ہے، یہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، تو ہاتھ کے مس ہونے کی وجہ سے برکت پیدا ہوئی ہوگی، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک صحیح تصور ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، پہلے تو میں چلا لیتا ہوں پیچھے ذرا، بنی اسرائیل میں جریج عابد تھا، اس کا ایک طویل قصہ تھا، لوگوں نے کسی غلط فہمی میں اس کا عبادت خانہ گرا دیا، جب غلط فہمی دور ہوئی تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اس کو چومنے لگے اور مسح کرنے لگے، یعنی برکت کے لیے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی شریعت کی ایک بات بیان فرمائی اور اس کو رد نہیں کیا تو سمجھ لیے کہ ہماری شریعت میں بھی وہ فعل جائز ہے، تو اس لیے مس سے برکت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کسی نے رکھ لیا، یا یادگار ہوتی ہے بعض اوقات کہ بھی فلاں بزرگ تشریف لائے تھے، انہوں نے یادگار کے طور پہ دیا تھا، گھر پہ رکھ لیا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ 7 نمبر میرے لیے بڑا لکی ہے، 9 نمبر 13 نمبر منحوس ہے، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، اور نہ یہ نوٹوں ووٹوں کو رکھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ رکھ کر دیکھ لیں، مصیبتیں ویسی آئیں گی جو اللہ نے قسمت میں لکھی ہیں وہ آتی ہی رہیں گی، جو نہیں لکھیں اس نوٹ کو رکھیں نہ رکھیں وہ نہیں آئیں گی۔ عقیدہ مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ اب ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری مکمل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔